اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی صاحب کی مردم شماری پر کی جانے والی غیر ضروری پریس کانفرنس دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے 1971 کی وہ شکست یاد آ گئی کہ جسے تاریخ کی سب سے بڑی شکست کہا جاتا ہے، جس میں شکست کے باوجود نشان حیدر بھی دیا گیا۔ ڈھاکہ میں ہتھیار ڈالنے والے یہ 90,000 قیدی وہ تھے کہ جنہوں نے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنتے نہ صرف دیکھا تھا بلکہ بنگلہ دیش بننے کی بہت سی وجوہات کا کسی نہ کسی طور پر سبب بھی تھے۔ اس سے مراد میری مشرقی پاکستان میں کیا جانے والا بدترین فوجی آپریشن اور اس کے نتیجے میں جنم لینے والی نفرت، تعصب، مایوسی اور بیزاری ہے۔ خالد مقبول صدیقی صاحب کی پریس کانفرنس کو اس سرنڈر یا شکست سے تشبیہ دینے کی وجہ بھی یہی ہے کہ کراچی کی آبادی اور وسائل و مسائل کے حوالے سے 40 سالہ محرومیوں کے اسباب بھی بالکل مشرقی پاکستان کی طرح نہ نئے تھے نہ ہی اچانک پیدا ہوئے تھے، بلکہ برسوں کی محرومیوں کا نتیجہ تھے۔ اور بدنصیبی سے آج بھی جس پریس کانفرنس میں ان محرومیوں کا ذکر صرف علامتی یا نمائشی طور پر کیا گیا ہے، اس کے پیچھے بھی چھپے سیاسی مقاصد اور مفادات کچھ اور ہیں۔ کیونکہ اگر ان محرومیوں کو ایڈریس کرنے یا ان پر سنوائی کے لیے 40 سال سے انہیں مواقع نہ ملے ہوتے تو بات سنی بھی جاتی اور اس پر توجہ بھی دی جاتی، لیکن کراچی ہی نہیں پورا پاکستان اس بات کا گواہ ہے کہ 1988 کی بے نظیر حکومت سے لے کر موجودہ شہباز حکومت تک، جس میں جنرل مشرف کے 10 سال کا سنہری دور بھی شامل ہے، ان کی حیثیت اس یکے کی سی رہی کہ جو پوری بازی کو پلٹنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتا تھا۔ پورا پاکستان اس بات کا عینی شاہد ہے کہ اس ملک کی کرپٹ سیاسی مافیا ایک ایک سیٹ کے حصول کے لیے 9-0 پر اپنی پیشانی رگڑا کرتی تھی، لیکن افسوس کہ جب جب ایم کیو ایم کسی بھی حکومت کا حصہ بنی، اس نے کراچی کی عوام کو یہی خوشخبری سنائی کہ ہم نے فلاں حکومت کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کر دیا، حالانکہ اس غیر مشروط حمایت کی وضاحت آج تک ایم کیو ایم والوں نے عوام کے سامنے کبھی نہیں کی۔ لیکن کراچی والے یہ ضرور جانتے ہیں کہ 40 سال میں غیر مشروط حمایت سے کراچی تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ ان پر جینے کے لیے زمین تنگ کر دی گئی، ان کو انہی کے شہر میں غیر محفوظ اور اجنبی بنا دیا گیا، ان کے بچوں سے تعلیم اور روزگار چھین لیا گیا، جبکہ غیر مشروط حمایت کرنے والے بسوں اور موٹر سائیکلوں سے ویگو اور لینڈ کروزر پر آ گئے، 60 اور 120 گز کے مکانوں سے ڈیفنس کلفٹن کے عالی شان بنگلوں میں پہنچ گئے، سرکاری اسکولوں میں پڑھوانے والے بچے باہر ملکوں میں تعلیم کے ساتھ ساتھ رہائش کے بھی قابل ہو گئے۔ اس غیر مشروط حمایت سے استفادہ حاصل کرنے والوں سے کراچی والے آج بھی یہی پوچھتے ہیں کہ ہم ہی تمہیں بام پہ لائے، ہم ہی محروم رہے، ووٹ لیا ہم سے اور بوٹ کسی اور کے پالش کیے۔ یہ تلخ حقیقت اور کڑوا سچ بیان کرنے کا مقصد کچھ ماضی کی یادوں کو تازہ کرنا تھا، تاکہ آج کی سیاسی شکست اور سرنڈر کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ اب آ جاتے ہیں پریس کانفرنس کی طرف۔ تو ناظرین، آج کی پریس کانفرنس بھی 1971 کی طرح صرف ہتھیار ڈالنے کی ایک سادہ سی تقریب تھی، جس سے ناظرین اور حاضرین دونوں ہی خوب محظوظ ہوئے، کیونکہ جب آپ کی باڈی لینگویج آپ کے لفظوں سے مطابقت نہ رکھتی ہو تو سامنے بیٹھے لوگ محظوظ ہی ہوا کرتے ہیں۔ چلیں اصل مدعے کی طرف ڈائریکٹ آ جاتے ہیں۔ تو اصل مدعا یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے پاس یہ آخری ہفتہ رہ گیا ہے، تو تمام ہی اتحادیوں کی پوری کوشش ہے کہ نگراں حکومت میں اپنے لوگوں کو لانے اور الیکشن میں اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے وہ تمام حربے استعمال کریں کہ جس سے کم از کم اگلے 3 سے 4 ماہ بنا کسی ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کے گزر جائیں۔ اس کے لیے کوئی اسٹیبلشمنٹ کو بایاں دکھا کر دایاں حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو کوئی آنے والی متوقع اگلی حکومت کے لوگوں سے اشاروں میں اپنی فرمائشوں اور خواہشوں کا اظہار کر رہا ہے، تو کوئی اگلے الیکشن میں اپنا سیاسی وجود برقرار رکھنے کے لیے پریس کانفرنس کی آڑ میں یقین دہانی چاہ رہا ہے۔ جی جناب، بادی النظر میں ایم کیو ایم پاکستان کی پریس کانفرنس کا آبادی کے کم گننے یا اضافے سے تو باہر صورت کوئی تعلق نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اس مسئلے کے لیے جو پچھلے 5 سال یہ حکومت میں گزار آئے ہیں وہ اہم تھے، جو گزر گئے یا گزار دیے گئے۔ یہ پریس کانفرنس تو محض بھینس کے آگے بین بجانا ہے، اصل تو اگلا الیکشن نشانہ ہے، جس میں کہ اپنا سیاسی وجود بچانا ہے۔
ورنہ تو وہی روایتی لب و لہجہ، شرافت کے نام پر سیاسی بلیک میلنگ۔ جی ناظرین، مطلب سیدھا اور صاف ہے کہ اگر ایم کیو ایم لندن یا الطاف حسین صاحب کو جیسا سننے میں آ رہا ہے کہ الطاف حسین صاحب اگست میں اپنی سیاسی سرگرمیوں کا نہ صرف آغاز کرنے جا رہے ہیں بلکہ کہا جا رہا ہے کہ بڑے بھرپور انداز میں سیاسی میدان سجانے والے ہیں، کو سیاسی اسپیس یا کام کرنے کی اجازت دی گئی تو ہم کراچی کے لوکل باڈیز الیکشن کی طرح جنرل الیکشن بھی پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی کو تشتری میں رکھ کر حوالے کر دیں گے، یعنی بائیکاٹ کر دیں گے۔ اور یہ دھمکی بادی النظر میں اس لیے بھی کارگر نظر آ رہی ہے کہ اب لگتا بھی یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اور یہ بات بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ مردم شماری کا معاملہ ٹیکنیکل سے زیادہ پولیٹیکل ہے، جسے حل کوئی بھی سیاسی حکومت نہ کر سکتی ہے اور نہ ہی کرے گی، کیونکہ ان کا سیاسی اسٹیک ہوتا ہے۔ اور رہا اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ تو وہ بھی اس کی حساسیت کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہے۔ اگر مردم شماری میں کراچی کی آبادی جو کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 4 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے، ظاہر کر دیا تو سندھ کے جاگیردار اور وڈیرے برسوں سے سندھ پر قائم راج کو ہاتھوں سے نکلتے دیکھ کر سندھو دیش کے نعرے بلند کرنا شروع کر دیں گے، جو کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ لہٰذا کراچی جو کہ ظلم سہنے اور برداشت کرنے کا عادی ہے، ان کے آباء و اجداد نے بھی مظالم سہ کر ہی پاکستان بنایا تھا، لہٰذا بچانے کے لیے بھی انہی کو ایک بار پھر استعمال کیا جائے گا۔ اور کراچی کے لوگوں پر ہونے والا ظلم کسی کو نظر بھی نہیں آتا اور کسی کو درد بھی نہیں ہوتا، تو لہٰذا ایم کیو ایم پاکستان کو بھی سیاسی پیکیج میں شامل رکھتے ہوئے کچھ لو اور کچھ دو کی روایتی پالیسی کو برقرار رکھا جائے گا، یعنی مسائل ان کے، وسائل انہی کے، اور مسائل پر سیاست اسی طرح جاری رہے گی جیسے ماضی میں کی جاتی رہی ہے۔ باقی رہا الطاف حسین صاحب کا معاملہ تو اشارے ایسے مل رہے ہیں کہ انہیں مکمل طور پر سیاسی اسپیس دینے پر مقتدر قوتیں آمادہ ہو چکی ہیں، اور ایم کیو ایم پاکستان کی جھنجھلاہٹ بھی اس بات کا واضح ثبوت ہے، کیونکہ اس بات کا ادراک یقیناً اسٹیبلشمنٹ سمیت تمام سیاسی حلقوں کو ہو چکا ہے کہ الطاف حسین صاحب نہ صرف سیاسی حقیقت ہیں بلکہ وہی سندھ کے شہری علاقوں کے اصل نمائندے ہیں، ان کے بغیر شہر کو چلانا ناممکن ہے۔ تو لہٰذا خالد مقبول صدیقی صاحب کو بھی اس بات کا کھلے دل کے ساتھ اعتراف کرنا ہوگا کہ آپ کے ذاتی سیاسی اور کاروباری مفادات نے اس شہر کے اتحاد اور طاقت کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ یہ شہر عرصہ دراز سے سفر کر رہا ہے، لہٰذا ظرف کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس شہر کی خاطر اور اس قوم کی خاطر آگے بڑھیں اور اپنی اپنی غلطیوں کا ازالہ کرتے ہوئے دلوں سے قدورتوں کو نکال کر سب ایک دوسرے کو گلے لگا لیں۔ ویسے بھی اس شہر نے 40 سال کی سیاست میں اتنا کچھ دیکھا اور سیکھا ہے کہ اس شہر کا بچہ سیاسی طور پر اتنا بالغ اور باشعور ہو گیا ہے کہ اب یہ کسی کی بھی چال دیکھ کر اس کی نیت کو بھانپ لیتا ہے۔ اور اس شہر کے رہنے والوں کی ایک خوبی کے تو سبھی معترف ہیں کہ یہ یا تو کسی کے ساتھ ہوتا ہے یا کسی کے خلاف ہوتا ہے۔ منافقت اس شہر کو آتی نہیں، اسی لیے اسے منافقوں سے ہمیشہ نفرت رہی ہے، اور کسی نے مہاجر لفظ سے جان چھڑانے یا اس کی پہچان کو مٹانے کی بات کی تو پورا پاکستان گواہ ہے کہ اس شہر نے اس کا جواب صبر سے دیا، اور دنیا نے دیکھا بھی کہ جو اس نام کو دفن کرنے آئے تھے وہ سیاسی طور پر خود اسی شہر میں دفن ہو گئے۔ لہٰذا لفظ مہاجر سے نفرت یا بیزاری کسی طور پر بھی یہ شہر برداشت نہیں کرتا، کیونکہ لفظ مہاجر انشاءاللہ قیامت تک نہ صرف قائم و دائم رہے گا بلکہ اپنی نسبت پر بھی نازا رہے گا۔ آخر میں اپنی بات خواجہ اظہار صاحب کے اس کلپ پر ختم کروں گا کہ جو شاید خواجہ صاحب نے اپنی ہی ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے کہی تھی، تو ذرا غور سے سنیے اور محظوظ ہوئیے۔ کریں تو کس طرح کریں؟ ادھر فیڈرل میں بھی بیٹھے ہیں، ادھر اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، ادھر صوبے میں وزیر اعلیٰ، ادھر گورنر ہمارا۔ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ بھلے وہ فراڈی اذان دے دیتا ہے، قاتل امامت کرا دیتا ہے، اور وہ چورو ڈاکو سارے نمازی ہیں۔
اب ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ ہماری جمہوریت کا حسن دیکھیں، اب صدر پی ٹی آئی کا، وزیر اعظم پی ایم ایل این کا، وزیر خارجہ پیپلز پارٹی کا، سندھ میں حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، گورنر ایم کیو ایم کا، کے پی کے میں حکومت پی ٹی آئی کی تھی، پنجاب میں حکومت نواز شریف صاحب کی ہے، بلوچستان میں سب کی ہے، کشمیر وفاق کا ہے۔ تو ہمارا سعادت حسن منٹو صاحب کے جملے سے کوئی مختلف حل نہیں ہے ہمارا۔ اور اس کو اور آسان الفاظ میں سمجھنا چاہتے ہیں تو خواجہ صاحب کی سندھ اسمبلی میں پڑھی گئی اس نظم کو سن لیجئے گا، کہ جس کے بول کچھ یہ تھے کہ آؤ مل کر کھاتے ہیں، آؤ مل کر کھاتے ہیں، گیت خوشی کے گاتے ہیں۔ آؤ مل کر کھاتے ہیں، آؤ مل کر کھاتے ہیں، گیت خوشی کے گاتے ہیں، آؤ مل کر کھاتے ہیں۔ جب وقت پڑا تو بھاگیں گے، دبئی اور لندن اپنا ہے، مل کر بھوک مٹاتے ہیں، آؤ مل کر کھاتے ہیں۔